نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری و نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ بتاؤں آپ کو بھی اے علی کے عاشقوں سن لو، ربائی قبلے گو، بتاؤں آپ کو بھی اے علی کے عاشقوں سن لو، میں تو بس ایک عمل خیر کرتا ہوں، سوتے وقت یا علی مدد لکھ لیتا ہوں سینے پر، سوتے وقت یا علی مدد لکھ لیتا ہوں سینے پر، اور ساری رات خوابوں میں نجف کی سیر کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ مولانا ابو الحسن علوی صاحب آس سرگودا، ان کے بعد علامہ مولانا محرم حسین کربلائی صاحب، اور سب سے آخر میں سید ذاکری سید مشتاق حسین شاہ بصیر پور شبیہ ذوالجناب برآمد کروائیں گے۔ اب آپ کے سامنے علامہ مولانا ابو الحسن علوی صاحب آف سرگودا فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے، بآواز بلند تر صلوات۔ سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالمین، الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما علم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والصلاة والسلام على حبيبك ونبيك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا۔ صلوات پر محمد خداوند متعال آپ سب مومنین و مومنات سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
جن مومنین نے اہتمام کیا اس پروگرام کا، اس مجلس کا آزاداری، خداوند متعال سب مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نماز کا وقت کم ہے اور ایک عنوان بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آپ صلوات پڑھیں تاکہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں۔ اللہ صلی اللہ سید الشہداء علیہ السلام، امام عالی مقام، فرزند پیغمبر اکرم، صفت رسول اللہ، مدینہ منورہ سے اپنے قیام کا آغاز فرماتے ہیں اور 10 محرم الحرام کو کربلا کی زمین پر حضرت کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے کربلا کا، کہ جس کا آغاز مدینہ سے ہوا اور کربلا میں پہنچ کر سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت پر پہلا مرحلہ ختم۔ دوسرے مرحلے کا آغاز شام غریبہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت سے پہلے منظر اور ہے، شہادت کے بعد مرحلہ سخت ہے۔ اب اس نہضت اور اس تحریک کربلا کی ساری ذمہ داری امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر ہوتی ہے۔ اور اس نقطے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو سید الشہداء علیہ السلام کے خون کو چھپا دیا تھا۔ اس وجہ سے بڑا کلیدی کردار ہے سیدہ کا، بڑا اہم کردار ہے اور بہت بڑا درس ہے تمام اہل علم کے لیے، اہل تحقیق کے لیے، اہل مکتب کے لیے، دینداروں کے لیے۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو ایک فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا ہے، وہ کہتا ہے اگر زینب نہ بود کربلا می مرد، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی کربلا ختم ہو جاتی۔ کربلا کو آپ دیکھیں، سید الشہداء علیہ السلام جو لے کے آئے بی بی دو عالم کو، اس میں بڑی تدبیر تھی، اللہ کی تدبیر تھی۔ بھائیوں نے منع کیا، خاندان والوں نے منع کیا کہ آپ خود اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو چلے جائیں، خواتین کو نہ لے کے، کیونکہ عموماً کوئی بھی ایسا مرحلہ جب ظالم کے خلاف اٹھنا ہوتا تھا تو کوئی بھی اپنی بہنوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو عمومی طور پہ لوگوں کا مشورہ ٹھیک تھا، ظاہری طور پہ ٹھیک تھا۔ حتیٰ حضرت محمد حنفیہ نے جو بہت عقیدت مند بھی تھے اور پیار بھی کرتے تھے اپنے بھائیہ سے، انہوں نے روکا، ان کا خود چلے جائیں اگر جانا بھی ہے، بہنوں کو نہ لے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا شاء اللہ ان یراہن صبایا، اللہ کا ارادہ ہے یہ، اس کو غور سے سمجھیں کیا مطلب ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، کربلا برپا کرنا جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو بچانا ہے، اللہ نے اپنا نظام چلانا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کس لیے بھیجا؟ معاشرے کے اندر نبی کس لیے آتے ہیں، رسول کس لیے آتے ہیں؟
انبیاء علیہ السلام معاشرے کے اندر قربانیاں دیتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں تاکہ اللہ کا سسٹم چلتا رہے۔ اللہ نے اپنا سسٹم چلانا ہے۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ ہمیشہ کچھ پاکیزہ لوگ ہوں جو جاہلوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیں یزید جیسا منحوس انسان، بے رحم انسان، جو کسی پہ رحم نہیں کرنے والا، فاسق، فاجر، قاتل، سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کربلا کا، ہمیں کربلا کا مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سید الشہداء علیہ السلام کس کے خلاف اٹھے ہیں، کس کردار کا مالک تھا وہ۔ یہ بہت مہم ہے۔ کربلا کرداروں کی جنگ ہے، کربلا حق اور باطل کی جنگ ہے، خاندانوں کی لڑائی نہیں ہے، شہزادوں کی لڑائی نہیں ہے۔ احمقو، تم کتنے احمق ہو، تم نے شہزادوں کی جنگ بنائی ہوئی ہے۔ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ حسین ابن علی پیغمبر کے وارث ہیں اور یزید شیطان کا وارث ہے، کیونکہ یزید کے پاس جو چیز ہے وہ سب شیطان کی میراث ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کے سامنے اکڑا تھا، اس نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو سب کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کیسے؟ کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کوئی ابھی تک بتا سکتا ہے میں نے شیطان کو دیکھا؟ نہیں، شیطان اس طرح نظر نہیں آتا۔ شیطان کبھی یزید کی شکل میں آتا ہے، کبھی فرعون کی شکل میں آتا ہے۔ شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے، مختلف کرداروں میں آتا ہے اور لوگوں کو ہٹاتا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ شیطان کبھی قاضی شرح کی شکل میں آتا ہے۔ شیطان نے اپنا کام کرنا ہے۔ شیطان ایک دفعہ نبی نے دیکھا، ایک پیغمبر نے دیکھا، تو اس نے کئی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایک شخص نے، ایک بندے نے۔ تو نبی نے پوچھا تو کون ہے؟ کالا، نیلا، پیلا، ہر رنگ کا کپڑا تو نے پہنا ہوا۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں، یہ میرے رنگ ہیں، میں اپنے کئی رنگ رکھتا ہوں، لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے شیطان نے یہ کہا میں اے اللہ تو مجھے مہلت دے رہا ہے، یہ تیرا سسٹم ہے، ورنہ اللہ سے ادھر ہی ختم کر دیتا۔ اللہ کے لیے کیا تھا؟ اللہ ایک ارادہ کرتا شیطان ختم ہو جاتا، اللہ ایک ارادہ کرے یزید ختم ہو جائے، اللہ ایک ارادہ کرے سارے گندے لوگ، گھٹیا لوگ معاشرے سے ختم ہو جائیں، لیکن نہ، اللہ نے اس دنیا کو بنایا، حق اور باطل رکھا، اچھے اور برے رکھے، اچھے امام رکھے، برے لوگ بھی لیڈر رکھے تاکہ امتحان اور پتہ چلے کون درست ہے کون غلط ہے۔ اسی میں تو جنت اور جہنم ہے میرے بھائی، جنت اور جہنم یہی تو ہے، زبردستی نہیں ہے۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آئے، چھٹے امام کے پاس، اللہم صلی علی محمد، اس نے کہا مولا ہم مجبور تو نہیں ہیں اچھے کام کرنے میں یا برے کام کرنے میں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں اسی جی جیڑا کچھ کر رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے نا۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ نے جنت اور جہنم کیوں رکھی ہے؟ اختیار دیا ہے، اختیار، اپنے ارادے سے چنو کس کو لیڈر بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں سے رستے میں آ رہا تھا، ملا، بشر بن غالب اس کا نام تھا، وہ سیانہ جوان تھا، بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت سے ملاقات ہوتی گئی، حضرت نے اس سے پوچھا کوفہ کے حالات ہیں، اس نے بتائے۔ پھر وہ کہتے ہیں مولا یہ جو سورہ اسراء کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، مولا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ حضرت نے فرمایا سنو، امام دو طرح کے ہوتے ہیں، لیڈر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جب یہ بلائیں
ان کی سنو، جب ان کی سنو گے اس کا نتیجہ جنت ہے. سمجھے اس کو؟ جنت کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جنت امام کی سننے کا نتیجہ ہے اور اس کی ماننے کا نتیجہ جنت. جنت سٹوریاں نہیں ہیں، جنت افسانہ نہیں ہے. جو حسین ابن علی جیسے امام کو نہ سنے، پیروی نہ کرے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. جنت اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کا نتیجہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ دیکھیں نا لوگوں نے جنت کو کتنا غلط مفہوم جنت کا پیش کیا. اہل اسلام کو مارو، کلمہ پڑھنے والوں کو مارو، تمہیں حور قصور ملے گی. اس طرح حور قصور نہیں ملتی احمد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والوں کو مار کے تمہیں جنت ملے گی. یا کسی بھی مسلمان کو جو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا اس کو مار کے جنت ملے گی. آپ دیکھیں انہوں نے کھوپڑی کتنی خراب کی. غلط دین پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. جتنا غلط دین پڑھنے والوں نے نقصان دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا. کافر بنانے کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں بعض احمد کو. ظلم کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اہل کتاب کو اللہ فرماتا ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. اہل کتاب، کرسچن، یہودی سب کو کہتے ہیں ایک نقطے پہ آ جاؤ، آپس میں اتفاق رکھو. اور یہ احمد رسول اللہ کے نام لینے والوں کو مار کے ثواب کی بوریاں اکٹھیاں کرتے ہیں. آپ اندازہ لگیں کیوں؟ کیونکہ حق کے امام کے پیچھے نہیں ہیں. ان کا امام شیطان ہے، لیڈر شیطان ہے ان کا، وہ ان کو چلا رہا ہے. اسی وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے کئی خطبوں میں فرمایا. ایک جگہ پہ جب پہنچے سید الشہداء علیہ السلام فرزدق شاعر پڑھے تاریخ کربلا. ہمارے یہاں تاریخ کربلا لوگ نہیں پڑھتے. حضرت کے سفر پڑھیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی حضرت کی. فرزدق شاعر جب ملا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے فرزدق پتہ ہے میں کن کے مقابلے میں نکلا ہوں؟ بتاؤں میں تمہیں کہ میں نے کیوں اپنا گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا محلہ چھوڑا. میں اس قوم کے مقابلے میں نکلا ہوں. ان ہؤلاء القوم قد لدموا طاعت الشیطان. یہ شیطان کی ماننے والے ہیں، رحمان کی نہیں مانتے. ان کو جدھر شیطان لے کے چلتا ہے یہ ادھر جاتے ہیں. میرے بھائی شیطان جب وسوسہ کرتا ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب شیطان نے پیغام بھیجا ہے. لیکن اگر انسان اس کو چھوڑ دے، اللہ کا خوف رکھے، رسول اللہ کو مد نظر رکھے، رسول اللہ شاہد ہیں امت کے، امام زمانہ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہد ہیں. تو وہ وسوسہ جب کرے گا تو انسان کے اندر جب معرفت ہوگی اپنے وقت کے امام کی انسان اس سے ہٹ جائے گا. لیکن جب ادھر معرفت نہیں ہوگی، جب اپنے وقت کے امام کا پتہ نہیں ہوگا پھر انسان اس کے پیچھے چل پائے گا. حضرت فرماتے ہیں میں ان کے مقابلے میں نکلا ہوں جو شیطان کے مرید ہیں. مرید ارادت مند ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں دو کم شیطانی کیتے دو چار چنگے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا. بعض لوگ دو کم شرارتیں کی تھی، دو چار شرارتیں کی، دو چار اچھے کام بھی کر رہے. بعض لوگ صرف شرارتیں کرتے ہیں، صرف شرارتیں. حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، ایک شرارتی نے سوال کیا. اس نے کہا میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ تو میں بتاتا ہوں، لیکن یہ بھی میں تمہیں بتا دوں جتنے بال ہیں ہر بال کے نیچے ایک شیطان ہے. ہر بال کے نیچے ایک شیطان. مطلب تو چلتا پھرتا شیطان ہے، تیرا بولنا شیطان، تیرا اٹھنا شیطان، تیرا چلنا شیطان. یہ ہوتا ہے مرید.
یہ قوم تھی جن کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، جن کے زندگی میں سوائے گھٹیا کاموں کے کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت نے بتایا یہ کیا کہتے ہیں، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے۔ بعض لوگ صرف ظاہر میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اندر ان کے کفر اور شرک ہے۔ اسی وجہ سے ایک تاریخ میں ایک وڈیرا گزرا ہے، جب فتح مکہ ہوا تو اس نے ڈر کے اسلام تو قبول کر لیا، اور پیغمبر نے فرمایا طلقاء ہمارے آزاد کیے ہوئے، تو وہ کافی عرصے بعد ایک دن بیٹھا ہوا تھا، قبرستان میں گیا، حضرت حمزہ کو دیکھ کے کہتا ہے حمزہ، او حمزہ بڑی تو نے ہمارے ساتھ لڑائیاں کی تھی، وہ جس حکومت کے چکر میں تھا وہ ہمارے ہاتھ لگ ہی گئی ہے۔ تو ادھر جو سن رہے تھے انہوں نے کہا دیکھو آخری عمر میں بھی آ کے کام چھوڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو بدلنے کا نظریہ نہیں رکھے، میں نے اپنی زندگی میں برائیاں چھوڑنی نہیں کرتا۔ حضرت فرمائے میں ایسی قوم کے مقابلے میں نکلا ہوں، ایسی قوم، کون سی؟ مسلمان، مشرکین مکہ نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مسلمان شیطان کے مرید ہیں۔ مسلمان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب 10 محرم کی صبح جنگ شروع ہونے لگی، امام حسین علیہ السلام کا ایک صحابی بڑا نیک متدین دیندار، عبادت گزاروں میں بڑا عبادت گزار، وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ جنگ تو شروع ہونے والی ہے، آخری دفعہ مہلت دے میں نصیحت کروں ان کو، جا کر میں ان کو سمجھاؤں جا کے یہ کتنے خبیث ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی، یہ کس طرح گستاخی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ جا کے۔ وہ چلا گیا، جب گیا اس نے پوچھا عمر سعد کدھر بیٹھا ہوا ہے، لیڈر تھا ان کا، کہا عمر سعد کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب گئے خیمے میں تو انہوں نے سلام نہیں دی، تو آگے سے عمر سعد کہتا ہے جگہ تو تھے یہ آکڑ خان تھے، کہتا ہے سلام تو نہیں دیا تم نے، لگتا ہے ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو وہ صحابی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عجب عمر سعد ابھی تک تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک درد بھرا جملہ کہا عمر سعد یہ فرات کا کنارہ ہے، جنگلوں اور صحراؤں کے جانور یہاں سے پانی پی رہے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھی ہیں 3 دن سے پیاسی اس گرمی کی شدت میں، اور تو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلمانی، اس مسلمانی کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ جس طرح بعض آج کل شیعہ ہیں نا، اس شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ جھوٹ بھی بولنا، خیانت بھی کرنا، زبان پہ بھی کنٹرول نہیں، آنکھ پہ بھی کنٹرول نہیں، چلنے پہ بھی کہاں میں نے جانا ہے کہاں میں نے نہیں جانا، کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا۔ میرے بھائی جب زندگی اگر 2 مہینے مجالس سن کے میرے دن نہیں بدلتے، میرا کردار نہیں بدلتا، تو مجھے حسین سے پھر کیا فائدہ ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کو ماننے کا مجھے کیا فائدہ ہوا اگر میری زندگی تبدیل نہیں ہوئی؟ اگر میں دوسروں کی طرح ہی ہوں تو کیا فائدہ ہوا؟ میرے بھائی وہ حقیقی مومن وہ ہے جس کو حسین عطا کریں۔ حسین کیا عطا کرتے ہیں؟ کردار بدل دیتے ہیں اور بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، شہوتوں میں پھنسا ہوا انسان، اور کو کیا تھا؟ اور جنرل تھا، جنرل۔ آج آپ ایک جنرل تصور کریں، ایک طاقتور انسان، کمانڈر تھا، معمولی انسان نہیں تھا، اور کے پاس پوسٹ تھی، طاقت تھی۔ اسی وجہ سے جب اور نکلنے لگا تو ایک اس کا دوست تھا، اس نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کوفہ کا طاقتور ترین انسان کون ہے، وہ ہور ہے۔ تو کہتا ہے اور تو کام کیوں رہا ہے؟ کام کیوں رہا ہے؟ بچوں کی طرح کام کیوں رہا ہے؟ اور آہستہ آہستہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ تو آگے سے اور کہتے ہیں خدا کی قسم میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، اور سن لو میں کبھی بھی جنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ جنت حسین کے قدموں میں، حسین ابن علی کے قدموں میں۔ میرے بھائی آپ دیکھیں نا آج کے مسلمان یہ کہتے ہیں
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے سردار، جنت کے سردار وہ کہ دنیا جن مرضی بنا لو۔ عجیب ہے نا بھئی، جنت کے سردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھی تمہارے سردار ہیں۔ من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو ادھر اندھا وہ ادھر بھی اندھا۔ جس کو ادھر حقیقی پیشوا نظر نہیں آ رہے، جس کو ادھر حقیقتیں نظر نہیں آ رہی، جس کو ادھر حسین ابن علی جیسے الہی رہبروں میں اور یزید جیسے خبیثوں میں فرق نظر نہ آئے، وہ ادھر بھی اندھے، اور اندھوں کے لیے جہنم ہے، اندھوں کے لیے جہنم، جن کو فرق، جو تمیز نہ کرے۔ دیکھیں نا آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ تمیز ختم ہو گئی، فرق کرنا ختم کرنا، بڑے چھوٹے کا احترام ختم، باپ کا احترام ختم، دادا کا احترام ختم، مامے کا احترام ختم، چاچے کا احترام ختم، رشتہ داروں کا احترام ختم۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب انسان کے اندر شیطنت گھسنا شروع ہوتی ہے اور انسان اپنی تربیت نہیں کرتا حسین ابن علی کے مکتب کے سائے میں۔ میرے بھائی یہ 2 مہینے کلاسیں ہیں، 2 مہینے کلاسز، حسین ابن علی کا سکول شروع ہے۔ اپنا کردار بناؤ۔ دیکھو میں ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوں، اپنی زندگی کے اوپر غور کرو۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، آگ ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ سمجھو، دعا لو، ماں کی خدمت کرو۔ کتنے جوان ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ ماں کے پاؤں دباتے ہو، یقین کریں زندگی میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماں کے پاؤں نہیں دبائے۔ یہ کہتے ہیں ہم مکتب حسین ابن علی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا مکتب کا، اہل بیت کے مکتب؟ آج آپ لوگ دیکھیں تمیز نہیں، اچھے اور برے کی تشخیص نہیں ہے، کون برا ہے کون اچھا ہے، بد کرداروں سے نفرت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو شراب خوروں سے نفرت ہے، کیا مجھے نفرت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں شرابی کو گھر میں انٹر نہ کرو، کیا میں ایسا ہوں؟ ہاں اب دیکھیں ہمارے یہاں برائیاں کیوں پھیل رہی ہیں؟ شرم کی بات ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایک اوباش معاشرہ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ ہماری جوان نسل جو ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اوباش بنی ہوئی ہے، جوان نسل، اور دکھ کی بات یہ ہے لوگوں نے اپنی ماں بہنوں کو چینلوں کے اوپر رکھ کے کھڑا کر دیا۔ کیا ان کے لیے زینب کبریٰ کا کردار نہیں ہے؟ کیا یہ بی بی دو عالم کی کچھ نہیں لگتی؟ کیا لیا تم لوگوں نے مکتب سے؟ جب مجلس کے اندر بھی یہ خاتون پردہ کر کے نہیں آ سکتی تو کیا سیکھا تم نے زینب کبریٰ سے؟ تم نے بی بی دو عالم کو صرف منتوں کا ذریعہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنے 18 بھائی دے کے زینب کبریٰ نے شام غریبہ میں نماز وقت پہ پڑھی۔ ہم کیا، ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں؟ بہانے بناتی ہیں، گھر کا کام بڑا، گھر کا کام بہت۔ میرے بھائی گھر کے اندر عبادت ہوگی تو سکون ہوگا۔ گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے، مولانا صاحب تعویذ لکھ کے دیں۔ بھائی کچھ نہیں اثر کرے گا۔ گھر کا کردار بدلو، اپنی بچیوں کو نیک بناؤ تاکہ قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، عبادتیں کریں، شیطان بھاگیں گے۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے عالم دین ہیں ایران کے، ان سے کسی نے پوچھا جی گھر میں ہر ٹائم رولے شرارتیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، اچھے کام گھر میں کرو گے تو فرشتے آئیں گے، قرآن پڑھو گے فرشتے آئیں گے، نماز پڑھو گے فرشتے آئیں گے۔ فرشتے جب آئیں گے لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ پورا دن ٹی وی چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، نہ محرم کی تمیز نہ سفر کی تمیز۔ دیکھیں اوورال سوسائٹی کی، پوری سوسائٹی آپ دیکھیں کہاں جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اسی 14 اگست محرم میں آیا، 14 اگست جتنا ناچ گانا اس دفعہ 14 اگست پہ ہوا اتنا پچھلے سالوں میں نہیں ہوا۔ یہ بے شرم مسلمان ہے یہ نہیں؟
عیسائی احترام کرتے ہیں محرم کا، ہندو احترام کرتے ہیں محرم کا، یہ کون سے مسلمان مجھے بتائیں؟ یہ وہ بد کردار یہ خولی والا کردار رکھنے والے ہیں۔ خولی جب سید الشہداء علیہ السلام کا سر لے کے گیا، اس نے کیا کہا اپنی بیوی کو جا کے جب لے کے گیا، اپنی بیوی کے سامنے سر لے کے جا کے کرتا جتنی تو ڈیمانڈیں کرتی تھی یہ اس سے پوری ہوں گی۔ آپ دیکھیں یہ مسلمان ہیں، اپنے امام کا سر بیچ کے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے والا مسلمان۔ اس مسلمان کا کیا کرنا؟ مجھے بتا ایسے مسلمانوں کا سوائے بدنامی کے میرے بھائی سبق ہم نہیں لے رہے، تبدیل نہیں ہو رہے، ہمارے اندر نہیں تبدیلی، اندر نہیں بدل رہا، من نہیں بدل رہا۔ جب تک من نہیں بدلے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد جب تک میرا اندر نہیں تبدیل ہوگا، معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ جو آپ دیکھیں آج مسلمانوں کی کنڈیشن، علماء کی حوالات دیکھیں، جو اہل سنت میں چند علماء، مولانا طارق جمیل نے کچھ عرصہ اہل بیت کا زیادہ ذکر کیا، سارے اس کے پیچھے لگے۔ یہ بے شرمی کی انتہا ہے، کتنی بے شرمی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کردار نصاب سے نکالو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر بنانے پہ صبح شام لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان، یہ کیا مسلمانی ہے؟ وجہ ہے اندر نہیں بدلا، شیطان کی حکومت کو قبول کیا ہوا ہے، شیطان کی حکومت کو میرے اوپر، میں اپنے اوپر نظر رکھوں، میرے کام کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کون سی خدمت کر رہا ہوں؟ بغض علی دنیا کو کھا گیا۔ کیا بگاڑا ہے تمہارا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے؟ کیا یہ نقصان کیا؟ خیبر کو فتح کیا، یہ نقصان کیا اسلام کا؟ خندق کو فتح کیا، یہ نقصان کیا اسلام کا؟ ایسے خبیث لوگ ہیں، کہتے ہیں محرم میں جتنا شادی کا فائدہ اتنا ہے ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ وہی کردار کے بعد، لیکن میرے بھائی وہ تو ہیں، وہ جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے دشمن اہل بیت کا، دشمن اہل بیت، وہ تو ہیں بغض میں، مرنا ہے انہوں نے۔ بات یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی ادا کر رہے ہیں؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیں وہ جو امام حسین علیہ السلام کی جتنی آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، آپ زیارتیں بارسہ بھی پڑھتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں امام آپ نے نماز کو قائم کیا، امام نے نماز کو قائم کیا، اور میری 25 30 40 سال عمر ہوگی میں مسجد کا منہ نہیں کیا۔ سوچنے والی باتیں نہیں ہیں۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں زیارت وارثہ میں آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، تو میری زندگی میں زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو، پیسے کا غلام بن جاؤں تو کیا پھر میں حر نہیں ہوں؟ حر کیا ہے؟ ہر خواہش سے جو نکل جائے وہ حر ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے جب حضرت حر آئے، حضرت نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پتا تھا، پوچھا تاکہ دنیا کو بتائے کہ میرا نام حر ہے، میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک رکھا ہے، جیسا تیری ماں نے نام رکھا ہے تیرا کردار بھی ویسا ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ میرے بھائی حر بنے، حر کیا ہے؟ حر کہتے ہیں آزاد مرد۔ کیسے آزاد مرد؟ جو خواہشات سے نکل جائے، دنیا داریوں کے چکروں سے نکل جائے، اپنے وقت کے امام کے مشن میں ساتھی بننے کے لیے تیار، خازن نہ بنے، ناصر بنے۔ زیارت وارثہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اے خدا لعنت بھیج ان پر جو قاتل ہیں، لعنت بھیج ان پر جو خازن ہیں۔ یہ خازن کون ہوتا ہے؟ عربی میں خازن کس کو کہتے ہیں؟ خازن وہ ہوتا ہے جو کہتا تو یہ ہے کہ میں اپنے مولا کا ہوں لیکن ٹائم پہ ساتھ نہیں دیتا۔
اس کو کہتے ہیں خازن. خازن پہ بھی لعنت. کیوں لعنت؟ اس کی وجہ یہ، بس میں نتیجے میں بول گیا، اس کی وجہ یہ کہ شمر جیسوں کی جرت اس وقت ہوتی ہے جب خازن بڑھ جائے. مدینے والے خازن، مکہ والے خازن، بصرہ والے خازن. رسول اللہ کا بیٹا مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچ گیا، 72 آئے، بقایا کدھر چلے گئے؟ تو مر گئے تھے. کدھر چلے گئے تھے بقایا؟ کیا ان کو ہو گیا تھا؟ کیا ان کو حسین ابن علی کی بات نہیں پہنچی تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے وارث بنایا ہے اپنا حسین ابن علی کو؟ نہیں پتا تھا؟ ان کو پتا تھا، سب پتا تھا. شمر کو بھی پتا تھا میں کس کو قتل کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے آخری ٹائم بھی اس سے پوچھا جب وہ قریب آیا. آپ تاریخ پڑھ لیں، مقتل پورا پڑھ لیں. حضرت نے اس سے آخری وقت بھی پوچھا اتعرفنی، مجھے جانتا ہے تو؟ کیوں فرمایا مجھے جانتا ہے؟ تاکہ حجت تمام کریں، دنیا کو بتائیں کہ یہ جاننے والے تھے، ناشنا نہیں تھے. تو اس خبیث نے آگے سے کہا، اس ملعون انسان شمر کہتا ہے جانتا ہوں تو فاطمہ کا بیٹا ہے جو بہترین خاتون ہے زمین کے اوپر. اس سے اندازہ لگا اہل بیت کے دشمن پہ لعنت. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. شمر پہ لعنت. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خولی سر لے کے گیا تھا امام حسین علیہ السلام. خولی پہنچا، اس نے رات کو پہنچا، آگے سے محل بند تھا، اس نے ایک اور بندے کو صبح سر دیا کہ تم لے جاؤ. سننے تاریخ، وہ جو سر لے کے گیا وہ ابن زیاد کے دربار میں جا کے کہتا ہے لے آیا ہوں اس کا سر جو زمین پہ بہترین تھا اور جس کے ماں اور باپ جیسا گزرا ہی کوئی نہیں. یہ مسلمان، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ وہی مسلمان ہے جو 4,000 روپے میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں چڑھی ہوئی ہیں. 2-4,000 10,000 20,000 50,000 لاکھ روپے میں اپنے وقت کے امام کو مارنے والے. اگر سب کے امام تھے، امام سب کا ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو یہ سوچنے والے ہوتے ہیں کہ جو اس کا آرڈر ہوگا وہ ہم نے ماننا ہے. ورنہ سب کو پتا تھا. کیا حضرت علی علیہ السلام کا سب کو نہیں پتا کہ علی افضل البشر اقضا منکم؟ پیغمبر نے ساری زندگی علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کی. علی سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، لیکن اسی امت نے علی کو ساری زندگی تنگ کیا. جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، پھر محراب میں قتل بھی کر دیا. کیا سب کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا میرے بھائی. خواہشیں مٹانا آسان نہیں ہوتا، شیطان گھیرتا ہے. شیطان جب گھیرتا ہے تو بچو، کنٹرول کرو، نہیں تو ایک دن اگر کنٹرول نہیں کرو گے بڑھتا 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 شمر ایک دن میں شمر نہیں بنتا. شمر آہستہ 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 غلط کرتے کرتے ایک نقطے پہ آتا ہے جب اپنے وقت کے امام کے بھی مقابلے میں آ جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور یہ اتنے ظالم تھے، بس چند جملے، یہ اتنے ظالم تھے، مردوں پہ تو انہوں نے رحم نہیں کیا. عربوں کا دستور تھا. امام رضا علیہ السلام اہل بیت بہت رویا کرتے تھے. 40 سال امام زین العابدین علیہ السلام روئے. غلام کھانا لے کے آتے تھے، رو پڑتے تھے. ایک دن ایک غلام کہتا ہے مولا شہادت پہ تو آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کے خاندان کا افتخار ہے شہادت، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ صبح شام روتے ہیں، لوگ 3 دن روتے ہیں، 10 دن روتے ہیں، 15 دن روتے ہیں.
آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا افتخار ہے، لیکن ہماری ماں پھپھیوں بہنوں کو بازاروں میں لے کے جانا، خیموں کو لوٹنا، خیموں کو لوٹا ظالموں نے۔ جب خیموں میں داخل ہوئے، مقتل کے جملے ہیں، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مقتل کے جملے ہیں، جب حسین ابن علی کو جب تنہا رہ گئے امام سواری سے نیچے، یہ مسلسل وار کرتے تھے، سب نے وار کیے، کوئی بدن کا حصہ نہیں تھا حضرت کا جہاں پہ زخم نہ ہو، سینہ پر تھا تیروں سے۔ حضرت باز کا تلوار کے اوپر سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرتے تھے، تو یہ سارے ملعون ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اب کیسے پتا چلے کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، یہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا۔ شمر ملعون کہتا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی سانسیں ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے تھے کیسے؟ کہا اس کے سامنے خیمے کا نام لو، اگر اس میں روح ہوئی تو یہ اٹھ پڑے گا۔ یہ بہنوں کے نام پہ اگر اس میں سانس ہوئی، یہ چپ نہیں رہے۔ اسی وجہ سے مقتل کے جملے جو ایک ملعون نے کہا نا خیموں پہ حملہ کرو، کہتے ہیں حسین ابن علی نے ساتھ نیچے رکھو، ایک دم اٹھ کے امام فرماتے ہیں او ظالموں جب تک میں زندہ ہوں نا خیموں کا رخ نہیں کرنا، خیموں کی طرف نہیں جانا، میرے ہوتے ہوئے نہیں جانا، میرے ہوتے ہوئے نہیں جانا۔ اب وہ وقت ہے عزیز و خیموں پہ حملہ ہوا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، شیخ عباس کو بھی نفس المحموم میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے پورا مقتل لکھا ہے، لیکن جب میں شام غریبہ پہ پہنچا ہوں نا کہ میرا قلم کام نہیں کر رہا، میں کیا لکھوں رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ کون سا ظلم ظالموں نے نہیں کیا۔ اندر داخل ہوئے، سروں سے چادریں جب اتارنا شروع کی تو مقتل کے جملے ہیں، بعض اوقات جب ایک ظالم آتا تھا نا تو ایک چادر اتارتا تھا، بعض چادروں پہ پانچ پانچ آ جاتے تھے۔ جب چادر اتارتے تھے تو بیویوں کے سامنے لڑتے تھے، ایک کہتا تھا یہ میری ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری ہے۔ مجھے بتائے اس وقت زینب کبریٰ پہ کیا گزر رہی ہو؟ اسی وجہ سے زینب کبریٰ نے امام زین العابدین سے یہ مسئلہ پوچھا، فرمایا ہے میرے بھائیے کی نشانی بتاؤ خیمے میں رہیں یا نکل جائیں؟ اس وقت امام نے فرمایا علیکن بالفرار۔ ایک عالم پڑھ رہے تھے، کیوں بی بی نے پوچھا؟ کیا بی بی کو علم نہیں تھا؟ فرماتے ہیں علم تھا، لیکن صرف اس لیے پوچھ رہی تھی شاید زین العابدین مجھے اجازت دے دے ہم سب کو کہ جل کے مر جاؤ، اس وجہ سے کیونکہ زینب کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، بے مکنا و چادر نکلنا مشکل تھا، جل کے مرنا آسان تھا۔ جو ماں کے جنازے میں رات کے اندھیرے میں نہ گئی ہو اس کو بازاروں میں جانا پڑا۔ اب جب خیموں میں آئے نا، حمید ابن مسلم کہتا ہے، اور پھر کتنی سخت ذمہ داری تھی زینب کبریٰ کی۔ حمید ابن مسلم جو لکھنے والا اخبار نویس تھا، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب بہت آگ لگی ہوئی تھی نا، جب بہت آگ لگی ہوئی تھی، کہتے اس وقت میں نے دیکھا ایک ضعیفہ بوڑھی خاتون خیمے سے نکلتی تھی پھر اندر جاتی تھی، پھر نکلتی تھی پھر اندر جاتی تھی۔ کہ میرے ذہن میں یہ آیا لگتا ہے اس کی کوئی قیمتی چیز اندر پڑی ہوئی ہے جو نکلتی ہے پھر اندر جاتی ہے۔ کہ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا اس نے پشت نیچے کی ہوئی تھی، اوپر ایک جوان کو سوار کیا ہوا۔ یہی کہہ رہی ہوگی زینب کبریٰ، حسین تو چلا گیا، دیکھ میرے اوپر کتنی مشکل آ گئی، زین العابدین کو بھی میں نے سنبھالنا ہے، سکینہ کو بھی میں نے سنبھالنا ہے۔ بس آخری جملے عزیزو، حضرت فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے، فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے ہم خیموں سے دوڑنا شروع ہوئی، ساری بیویاں بھاگتی تھی، ایک خیمے سے بھاگتی تھی دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے۔ فرماتی ہے میں نے بھاگنا شروع کیا، ایک ملعون گھوڑے پہ سوار میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ سنیں گے کہ میں اس کو دیکھ رہی تھی، جب میں تھک گئی نا اس نے نیزہ میرے سر میں مارا، جب نیزہ میرے سر میں مارا میں منہ کے بل زمین پہ گری، میں غش کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی، میں نے اپنا سر دیکھا پھپھی کی گود میں تھا، میری آنکھیں کھلی، میں نے آنکھیں کھولنے ساتھ کہا پھپھی میری چادر نہیں ہے، میری چادر نہیں ہے۔ اس وقت زینب کبریٰ نے فرمایا اے فاطمہ میری چادر بھی لوٹ کے لے گئے یہ ظالم، میری چادر بھی لوٹ کے لے گئے۔ بس جب آخری پہر آیا نا، رات کا وقت آیا، وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی سکینہ نے، اب منظر بڑا عجیب تھا، بی بی کبریٰ نے سب بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ زینب کبریٰ نے جب سب بچوں کو اکٹھا کر لیا، جو بچ گئے تھے یہ بھی سن لیں، جو بچ گئے تھے، حضرت ام کلثوم نے کوفہ کے بازار میں خطبے میں فرمایا او ظالموں ہمارے کتنے بچوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے دے کے مار دیا، خیموں میں آگ جلا جلا کے مار دیے، جل گئے سارا۔
امت نے جلایا سادات کو، اور کہتے ہیں حضرت کبریٰ زینب کبریٰ اب حضرت سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے، پریشان ہو گئی، بھائیا کی نشانی مل نہیں رہی، کہیں مر تو نہیں گئی، اور کہیں آگ تو نہیں لگ گئی، ڈھونڈتے اب جب نہیں ملی کدھر چلی گئی تھی سکینہ؟ تاریخ کے جملے ہیں، جب رات ہوئی نا سکینہ اپنے باپ کا سینہ ڈھونڈنے گئی، مقتل میں گئی، لیکن کیسے ملتا بابا جب سب کے سر ہی جدا تھے، لیکن محبت تھی، کہتے مقتل سے آواز آئی، الیہ آجا سکینہ آجا، تیرا بابا ادھر ہے۔ اب جب سکینہ پاس گئی نا، مجھے بتائیں جب سینے پہ جگہ ہی نہ ہو سونے کی، تینوں سے بول سر جدا ہوا، یہی کہا ہوگا سکینہ نے، بابا تو چلا گیا، لیکن جب باپ دنیا سے جاتے ہیں لوگ یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، اب بابا ہم پہ رحم نہیں ہوا، شمر کے تماچے اور ہمارا سفر